ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 5 روزہ سلسلہ گفتگو کی آخری تقریر. میری گفتگو کا عنوان مقصد تخلیق انسان اور حجت خدا. اس حوالے سے گزشتہ 4 دنوں سے ہماری بات جاری ہے، اور گزشتہ 4 روز کا خلاصہ چند جملوں میں یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو ایک مقصد اور ایک ہدف کے ساتھ خلق فرمایا. وہ ہدف تھا انسان کو کمال تک پہنچانا. اب اس کمال تک پہنچنے کے اللہ نے اپنی لارائب کتاب میں 4 راستے بتائے، اور ان 4 راستوں کے ذریعے سے ہم منزل پر نہیں پہنچ سکتے اگر اہل بیت کا دامن نہ تھامے. یہ پوری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. پہلا ہدف: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ذیل میں 2 دن تک گفتگو ہوئی کہ یہ عبادت وہ، یہ بندگی وہ کہ جو صحیح معرفت کے ساتھ ہو، اور صحیح معرفت اور بندگی تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا اگر در آل محمد نہ تھام لے. دوسرا ہدف، کمال تک پہنچنے کا دوسرا راستہ، دوسری شے بھی بہت ضروری. خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا: الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. یہ پورا خلاصہ ہے 4 دنوں کا. جلدی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ آج کی گفتگو کو مکمل کر سکوں، اپنے وقت میں بات کو سمیٹ سکوں. کہ لوگوں میں کوئی کامیاب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس پر تمہارا اللہ رحم کرے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اور اسی رحمت کے لیے تمہارے پروردگار نے تمہیں خلق کیا. تو خلقت کا دوسرا ہدف کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان جتنی کوشش کر لے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. وہ ہے رحمت الہی. ہم نے کئی ادلہ سے ثابت کیا، عرض کیا. ایک دلیل خلاصہ، یہ رحمت الہیہ بھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک در رسول اور آل رسول نہ تھام لے. کیوں؟ وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ خلقت کا تیسرا ہدف، کمال تک پہنچنے کا تیسرا ذریعہ اور وسیلہ، جو کل قرآن کی آیت کے ضمن میں عرض کیا تھا، جس پر کل بات مکمل ہوئی تھی، ارشاد ہوا هو الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا، کہ اس اللہ نے اتنا انتظام کیا، 7 زمینیں 7 آسمان بنائے، اپنے امر کو نازل کرتا رہا۔ یہ سب کیوں کیا؟ خلقت کا ایک ہدف، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم علم حاصل کرو، تاکہ تم جان جاؤ۔ اس کے ضمن میں طویل بات ہوئی، کل ہم نے علم اور معرفت کے فرق کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ کہ جو کل موجود تھے اذان عالیہ میں بات محفوظ ہوگی، اور ہم اس نتیجے تک بات کو پہنچا چکے تھے کہ خلقت کا اور کمال تک پہنچنے کا یہ تیسرا ذریعہ بھی علم، یہ بھی اس وقت تک ادھورا ہے جب تک در آل محمد کو نہ تھام لیا جائے۔ کل مسائل سے پہلے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے علم میں اور رسول اور آل رسول کے علم میں ایک فرق ہے۔ کل میں ایک جملہ کہہ کر گزر گیا تھا، آج تھوڑی سی تفصیل کروں گا اور پھر چوتھے ہدف اور آخری ہدف کی طرف آؤں گا۔ اگر آمادہ ہے، یہ خلاصہ واضح ہے 4 روز کی گفتگو کا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے آل محمد کو علم دیا اور انہیں یہ ذمہ داری دی کہ سیکھیں، کہ سکھائیں، اور ہمیں یہ ذمہ داری دی کہ ہم ان سے سیکھیں۔ تو پھر ہمارے علم اور ان کے علم میں فرق کیا ہے؟ ایک جملے میں اگر فرق سمجھنا ہو تو میرا اور آپ کا علم دراسی ہے اور ان کا علم اصطلاح کے مطابق وراثی ہے۔ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے درس و تدریس کے بعد، سیکھنے اور سکھانے کے بعد، جبکہ ان کا علم دراسی نہیں ہے، وراثی ہے، انہیں میراث میں علم ملتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی آیت کہے هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں شکم مادر سے دنیا میں بھیجا، حالت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ آل محمد وہ کہ جن کے بارے میں جب آیت بات کرے تو خدا ارشاد فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان ہے کہ جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، بعد میں انسان کو دنیا میں بھیجا۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے علم کا، اور یہی وجہ ہے نا کہ یہ جو عام انسانوں کا علم ہے، جس کی کئی ہزار سال کی تاریخ ہے، مگر ہزارہا ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں انسان حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ جتنا علم آگے بڑھ رہا ہے اتنا انسان کو اپنی جہالت کا ادراک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ہمارا علم ہے کہ جو تجربات کا محتاج ہے اور جس میں ہمیشہ غلطی کا امکان ہے، وہ جو یونیورسل ٹروتس ہوتے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں عزیزوں، بیسک لاجک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، باقی تمام چیزوں میں شک کی گنجائش ہوتی ہے، جنہیں ہم منطق کی اصطلاح میں بدیہیات کہتے ہیں، ان کے علاوہ تمام تر چیزوں میں گنجائش ہوتی ہے خطا کی۔ ایک ہمارا علم ہے اور ایک آل محمد کا علم ہے۔ آخری جملے ان کے علم پر، پھر چوتھے ہدف کی طرف آ جاؤں گا کہ جب راوی میرے چھٹے سرکار جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام خدمت میں 2 اصحاب بیٹھے ہیں، کسی بات پر علمی مباحثہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ فرزند رسول کو جلال آیا، اپنے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا شرقا او غربا، تم دونوں چاہے مشرق کے کناروں تک چلے جاؤ، چاہے مغرب کی آخری حدود تک پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر، اس مجلس کا، اس منبر کا پیغام ہے عزیزوں، چاہے جہاں سے بھی بیان ہو رہا ہو، چاہے ڈائس سے بیان ہو رہا ہو، چاہے منبر سے بیان ہو رہا ہو، چاہے کرسی سے پیش کیا جا رہا ہو، علم کا ایک بنیادی قانون جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارے چھٹے امام بتا رہے ہیں، تمام نوجوان غور کیجئے گا،
یہ اہم نہیں ہے کہ علم دینے والا، آپ تک علم پہنچانے والا کون ہے، بہت غور کیجیے گا. یہ اہم نہیں ہے کہ آپ تک علم پہنچانے والا کس لباس میں ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. یہ اہم نہیں ہے کہ آپ تک علم کس اسٹیج سے پہنچایا جا رہا ہے، آیا ڈائس سے پہنچایا جا رہا ہے یا منبر سے پہنچایا جا رہا ہے. یہ سب اہم نہیں ہے. ان سب باتوں کی اہمیت ثانوی ہے، یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں. اہم ہے تو کیا ہے کہ جو علم میں مل رہا ہے وہ کیا ہے. چھٹے امام قانون بتا گئے، میرے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے بھی، بیان کرنے والوں کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. بیان کرنے والا اگر بتائے تو کیا بتائے، اور سننے والے کو اگر غور کر کے سننا ہے تو کون سی باتیں ہیں جو غور سے سننے لائق ہیں. چھٹے امام فرماتے شرقا اور مغربا، چاہے مشرق میں چلے جاؤ چاہے مغرب میں چلے جاؤ، لن تجد علما صحیحا الا ما خرج من عندنا، تمہیں کوئی صحیح علم اور معلومات نہیں ملے گا سوائے اس کے جو ہم اہل بیت کے در سے نکلا ہو. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. بات کی اہمیت کا اندازہ کر رہے ہیں عزیزوں. ہدف خلقت اور حجت الہی میری ان تقاریر کا موضوع. آخری ہدف پر بات آ گئی. اے خدا، کمال تک پہنچنے کا آخری ذریعہ کیا ہے، وہ آخری مقصد کیا ہے جس کے لیے تو نے ہمیں خلق فرمایا. سورہ مبارکہ ملک کی ابتدا میں ہمیں جواب ملا کہ آج جس ہدف پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اکثر کے لیے زبان پر محفوظ ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ پروردگار کے جس نے موت اور حیات کو بنایا. اللہ اکبر. قرآن کی بلاغت تو دیکھیے، کائنات میں کتنی چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے پیدا کیا. میں آج آپ سے پوچھوں، آپ بتانا شروع کریں، کئی دن گزر جائیں گے لیکن فہرست مکمل نہیں ہوگی. قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ تمام خلقت کو سمیٹ دیا دو چیزوں کے درمیان. خلق الموت والحیات، وہ خدا کے جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا. بات ختم ہو گئی. تمام مخلوقات سمٹ کر ان دو چیزوں میں سما گئی. اے خدا، تم نے یہ سارا انتظام کیوں کیا، یہ سارا انصرام کیوں کیا، یہ آسمان کیوں بنایا، یہ زمین کا فرش کیوں بچھایا، یہ انسان کیوں پیدا کیے، ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا. ارشاد ہوا لیبلوکم، تاکہ تمہیں ابتلا میں رکھا جائے، تاکہ تمہیں مبتلا کیا جائے، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں آزمائش میں گرفتار کیا جائے اور دیکھا کیا جائے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے آزمائش میں کے دوران بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اب انشاءاللہ کہ پکچر مکمل ہو گئی ہوگی، تصویر کامل ہو گئی ہوگی. کمال تک پہنچنے کے چار ذریعے. صحیح معرفت حاصل کرو، عبادت کرو، مگر خبردار عبادت اور معرفت ہو ہی نہیں سکتی جب تک علم نہ مل جائے. صحیح علم حاصل کرو، اور جب علم حاصل ہو جائے، معرفت آنے لگے، عمل کرنے لگو تو خبردار اپنے عمل پر بھروسہ نہ کر لینا. جب تک رحمت خدا شامل نہ ہو کمال تک نہ پہنچو گے. اور اتنا کافی نہیں ہے، تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، تمہیں مبتلا کیا جائے گا، اور اس ابتلا میں دیکھا جائے گا کہ کون سونا ہے، کون چاندی ہے، کون کندن ہے اور کون اب تک پتھر ہے. تمہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے گا کہ اب اس کے بعد جو شروع ہو کر نکل گیا، رحمت الہی شامل حال نہیں تو کمال تک پہنچ جائے گا اور خلقت کے مقصد کو حاصل کر لے گا.
چوتھا ہدف لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ آزمائش کیا ہے؟ یہ اپنے آپ میں خود ایک طویل موضوع ہے، میں فقط آج اشارے کرتے ہوئے گزروں گا، اور مجھے ایک نتیجے تک پہنچانا ہے کہ ان آزمائشوں میں بھی سب سے بڑی آزمائش کس کے ذریعے لی گئی انسان کی، اور ہم اس آزمائش میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر قرآن حکیم سے فلسفہ ابتلا اور امتحان اور آزمائش کو سمجھنا ہو، کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا ہمیں آزماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز میرے ساتھ گنتے چلے جائیے گا، سب سے پہلی چیز کہ جس کے ذریعے خدا اس دنیا میں ہر کافر، ہر مومن، ہر اچھے برے سب کو آزماتا ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کی زینت، دنیا کی چکا چوند۔ یہ دنیا کہ ہر شے اس میں داخل ہے، کہ ارشاد باری تعالی ہوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، مال اور اولاد کیا ہے؟ دنیا کی زینت ہے، دنیا میں نمود و نمائش کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا جان لو یہ جو دنیا کی زینت ہے کہ سب کے سب فتنہ ہے۔ فتنہ ہے یعنی کیا؟ آزمائش ہے۔ عربی میں فتنہ آزمائش کو بولتے ہیں۔ خود فتنے کے زمانے کو بھی فتنہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ پہلا ذریعہ اور وسیلہ اور طریقہ کہ جس سے اللہ ہم سب کو آزمائے گا نہیں عزیزو، آزما رہا ہے۔ ہر انسان جو دنیا کی زندگی میں سفر کر رہا ہے وہ بالفعل اس آزمائش میں مبتلا ہے۔ جو اس دنیا کی قطار میں آگے چلے گئے ان کی آزمائش ہے کہ آیا ان کے پاس وقت ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو مڑ کر دیکھ سکے، اور جو ابھی اس قطار میں پیچھے ہیں ان کی آزمائش ہے کہ آیا جس حال پر ہے محنت ضروری ہے، محنت مطلوب ہے، انسان کو دنیا کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ توجہ کر لیں، خود دعاؤں میں مانگا گیا ہے رزقاً واسعاً حلالاً طیبا، اے خدا رزق حلال دے، رزق طیب دے، مگر رزق واسع بھی دے۔ یہ تو طے ہے کہ اللہ نے رزق کو اسباب سے جوڑ دیا ہے۔ تو دنیاوی محنت، اپنے کاروبار، اپنی نوکری میں محنت، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ ضروری ہے، یہ اچھائی ہے، لیکن آیا انسان اسی کا ہو کر رہ جائے؟ آیا پھر اسے اپنی دنیاوی ترقی کے علاوہ اور کچھ نہ سوچے؟ یہ مشکل کی بات ہے۔ توجہ کر رہے؟ انشاءاللہ کے بعد پہنچا پا رہا ہوگا۔ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور خدا یہ کیسے آزمائش ہے؟ اللہ اکبر، سورہ مبارکہ فجر کے جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ حسین علیہ السلام۔ خدا عجیب ارشاد فرماتا ہے مال اور اولاد آزمائش، فتنہ، یہ دنیاوی اسٹیٹس آزمائش، جسے دیا جائے اسے بھی آزمائش میں رکھا جا رہا ہے، جسے نہ دیا گیا اسے نہ دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، یہ انسان، سورہ فجر، یہ انسان عجیب ہے جب اس کا رب اسے مبتلا کرتا ہے، اسے امتحان میں ڈالتا ہے۔ خدا امتحان میں کیسے ڈالتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب ظاہری طور پر اس کا اکرام بڑھا دیتا ہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یعنی خدا اسے دے کر بھی آزما رہا ہے۔ کوئی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میں آزمائش سے مبرہ ہوں، میں تو دنیا میں بڑے سکون میں ہوں، نہیں، کسی کو یہ سکون اور راحت دے کر آزما رہا ہے اور کسی سے اسی کو چھین کر لے کر آزما رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جسے دے کر، جس کا اکرام کر کے آزمایا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس پر خدا کا شکر ادا کرے، نہ صرف فقط زبانی بلکہ عملاً شکر ادا کرے، جو کمتر ہے اسے شریک کر دے۔
ہوا کیا، ہوتا کیا ہے؟ میں ان مالدار افراد اور مومنین کی اتقیاء و صالحین کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جنہیں خدا نے دیا ہے کہ جس میں وہ حقوق شرعیہ بھی نکالتے ہیں اور تمام دینی مراسم پر بھی خرچ کرتے ہیں، غریب مومن کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یقیناً اس مال کو وہ آخرت کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور خوش نصیب ہیں۔ لیکن اگر آپ دنیا کی اکثریت کو دیکھیے، جسے ملتا ہے وہ کیا سمجھنے لگتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے میرا پروردگار میرا اکرام کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو ڈیزرونگ سمجھنے لگتا ہے، میں نے اپنی محنت سے یہ سب حاصل کیا۔ اب متفق ہیں تو جواب دیجیے گا۔ جسے دیتا ہے وہ اس احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جناب میرا حق تھا، یہ لوگ تو محنت نہیں کرتے اس لیے میں نہیں مل رہا، میں ڈیزرونگ تھا مجھے مل گیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے نفس کی کمزوری ہے، یہ کوتاہی ہے۔ دوسری جانب دوسری آزمائش خدا اسی سورہ فجر کی اگلی آیت میں فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ اب جب خدا کسی دوسرے کو دوسرے انداز سے آزمائش ہے، قرآن میں ابتلا کا فلسفہ، آزمائش کا فلسفہ، جب خدا کسی کے رزق کو اس پر تنگ کر کے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس آزمائش میں یہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، صبر کرے، صبر کرے گا تو کامیاب ہوگا، محنت کرے وہ الگ بات ہے، وہ دنیاوی جہد ہے وہ سب ضروری ہے، مگر شکایت نہ کرے، صبر کرے، اپنی مشکل کا اظہار نہ کرے۔ مولا کائنات کا فرمان، اللہ اکبر، میں قربان ہو جاؤں علی ابن ابی طالب کی علم سائیکولوجی میں مہارت پر۔ آج 1400 سال بعد لوگ جس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کسی مشکل میں ہو، مشکل کسی کے سامنے رکھیے، آپ کی آدھی عزت اس کے سامنے گر گئی۔ مولا کائنات 1400 برس پہلے نہج البلاغہ میں بتا گئے۔ اللہ اکبر، مصیبت صبر کرنے والے کے لیے ایک ہے اور فریاد کرنے والے کے لیے دگنی ہے۔ یہ جسے خدا محروم رکھ کر آزما رہا ہے اسے صبر کرنا چاہیے، اسے انما العسر یسرا کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن یہ اس آزمائش میں ناکام ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اپنی مینٹیلٹی کی وجہ سے۔ یہ کیا سوچتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی، میں کمتر ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ساری بات مائنڈ سیٹ کی ہے۔ کون احساس برتری میں جا کر نقصان اٹھا رہا ہے اور کون احساس کمتری میں جا کر نقصان اٹھا رہا ہے؟ یہ ہے دنیاوی امتحان۔ آزمائش میں کامیابی کا طریقہ ایک جملے میں پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا، جسے عطا ہو وہ شکر کرے، زبانی بھی عملی بھی، اور جو محروم کر کے امتحان میں ڈالا جائے وہ صبر کرے، زبانی بھی عملی بھی۔ اس پر قرآن کی کئی آیات ہیں، بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ یہ ہے ایک امتحان۔ قرآن میں اللہ نے ایسی کئی امتحان کی قسمیں نقل کی۔ ایک قسم بہت واضح ہے، وَنَبْلُوَكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ کیسے ڈالیں گے؟ خیر اور شر کی طاقتیں یکجا ہو کر تم پر حملہ آور ہوں گی، تمہاری افکار، تمہاری آئیڈیالوجی کو ہلانے کی کوشش کی جائے گی، تمہارے عقیدوں کو جانچا جائے گا۔ کل یہاں سے ایک خیر کی بات تم تک پہنچے گی، کل وہاں سے شر کی دوسری بات تم تک پہنچے گی۔ یہ سب کیا ہوگا؟ یہ سب خیر و شر کے لشکر مل کر اے انسان تجھے آزمائش میں ڈالیں گے۔ یہ تیرا کام ہے، خدا نے تجھے جو عقل دی ہے اسے گناہوں سے بچا، اس عقل کو پاکیزہ رکھ، اسے اس کی صحیح کیفیت میں رکھ، تو تو خود خیر اور شر میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ حکمت یہی تو ہے، حکمت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان خیر اور شر میں فرق کر سکے۔ امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کی تیسری قسم
بہت ہی باریک قسم ہے اور باریک گفتگو ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں, میں نتیجے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. آزمائش اور ابتلا کی تیسری قسم, خدا انسان کو تکوین کے ذریعے, خود اس کی اپنی خلقت کے ذریعے سے, مادے اور میٹر کے ذریعے سے آزماتا ہے. اس آزمائش کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مثال کہ جب خدا نے ابلیس سے سوال کیا تھا, ما منعک الا تسجد اذ امرتک, اے ابلیس جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ جواب کیا تھا؟ کیا جواب تھا؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے خدا میں سجدہ ریز اس لیے نہیں ہوا, میں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکنے کے قابل اس لیے نہیں جانا کیونکہ تم نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا تھا. یہ عالم تکوین کی آزمائش ہے. یہ خدا میٹر کے ذریعے آزما رہا ہے. اللہ اکبر. قربان ہو جاؤ ذات علی و کلام علی پر. نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ لو شاء اللہ, نہج البلاغہ کے خطبے میں جب مولا نے آزمائش پر تفصیلی بات کی, مولا فرماتے ہیں, میں عربی الفاظ نقل نہیں کروں گا, گنجائش نہیں ہے وقت میں, خلاصہ مولا کے کلام کا فرماتے ہیں کیا خدا اگر چاہتا تو اس بات پر قادر نہیں تھا کہ ان یخلق آدم من نور, کہ اللہ آدم کو نور سے خلق کر دیتا. اللہ اکبر. قرآن کو کبھی علی کی نگاہ سے تو دیکھیے, کیوں بار بار مٹی 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 کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ خدا کچھ بتانا چاہ رہا ہے, اے انسان ہم تیری آزمائش اس جگہ اور سٹینڈرڈ سے لیں گے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. تجھے ثابت قدم رہنا ہے. کیا خدا ابلیس کو اگر چاہتا تو ایسے نور ساطع سے پیدا نہیں کر سکتا تھا کہ اسے دیکھتے ہی فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی اور فرشتے خود ابلیس کو لاشعوری طور پر خود سے برتر مان لیتے؟ نہیں, وہ کر سکتا تھا, مگر اس سے فرشتوں کا امتحان آسان ہو جاتا. اللہ اکبر. آج اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے, کوئی اس آزمائش میں مبتلا ہے کہ فلاں کا قد مجھ سے بڑا ہے, فلاں چہرے کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے, یہ جتنی انسان کی جسمانی یا ذہنی ڈسیبلٹیز ہیں, بہت سے والدین ہوتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جنہیں خدا نے ایک ڈسیبل بچہ دیا. خدا سب کی اولاد کو صحت تندرستی عطا فرمائے. خدا تمام اولاد والوں کی اولاد کو سلامت رکھے. جن کے گھر میں ڈسیبل اولاد ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ اسی امتحان کی ایک قسم ہے. تمہیں آزمایا جا رہا ہے, اور اگر کبھی اس آزمائش میں شکوے کا دل چاہے تو اسے دیکھنا کہ جسے کئی برسوں تک اولاد نہیں ہوئی, جو اولاد کے لیے ترس رہا ہے, اور جو اولاد کے لیے ترس رہا ہے اسے اولاد سے محروم رکھ کر بھی آزمایا جا رہا ہے. یہ سب قسمیں ہیں, یہ سب طریقے ہیں اللہ کے اپنے بندوں کو آزمانے کے. ایک جملے میں تمام آزمائشوں کا خلاصہ, اور میں اپنے مطلب اپنے نتیجے تک پہنچ جاؤں گا کہ خبردار, اللہ کی بارگاہ میں جب تم ان تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا تو کیوں کیا گیا؟ لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمایا جائے. خلقت کا ایک مقصد ہی آزمائش ہے. تو کیسے کوئی گمان کر سکتا ہے کہ میں آسانی سے زندگی گزار لوں اور آزمائش میں نہ پڑوں؟ آزمائش کی کچھ قسمیں عام ہیں, کچھ خاص ہیں. عام قسمیں مثلا کووڈ-19 گزرا, ایک انسانیت کے لیے عمومی آزمائش اور امتحان تھا. آزمائش کی دوسری عمومی قسم مثلا برے سیاستدان, یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش کی عمومی قسم ہے. قوم مبتلا ہو جاتی ہے اس آزمائش میں. لیکن آزمائش کی کچھ خصوصی اقسام بھی ہیں, اور وہ اقسام زیادہ اہم ہیں عمومی آزمائشوں سے, کیونکہ ان میں انسان کے ناکام ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اس دنیا میں جب اللہ نے انسان کو بھیجا تو ہر انسان کی خصوصی آزمائش کا امتحانی پرچہ دوسرے سے مختلف ہے. نہ کسی کو دیکھ کر اشعش کرنا,
اور نہ کسی کو حقارت سے دیکھنا، نہیں معلوم کون اپنی زندگی میں کس امتحانی پرچے کو حل کر رہا ہو، کس کی آزمائش کس قسم کی ہو، یہ بہت اہم ہے۔ بات کو ایک منزل آگے بڑھاؤں گا، اگر توجہات میرے ساتھ ہیں ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خلقت کا چوتھا ہدف اور مقصد لیبلوکم، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ اے خدا، سب سے بڑی آزمائش کیا ہے کہ جس میں انسان کو امت رسول کو ڈالا گیا؟ جواب جناب زہیر ابن قین نے کربلا کے میدان میں دیا۔ میں مسائل سے بہت دور ہوں۔ کربلا کے میدان میں جب صحابی رسول زہیر ابن قین روز عاشور خطاب کرنے آئے ہیں، کلام کرنے آئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ صحابی رسول ہے، لہذا زہیر نے چاہا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، لوگوں کو چراغ ہدایت حسین بن علی کی طرف مائل کرے۔ زہیر قین فوج اشقیاء کے سامنے تشریف لے گئے۔ اے فوج اشقیاء، اب تک میرے اور تمہارے درمیان تلوار نہیں چلی ہے، اب تک ہم دونوں ایک امت ہیں، ایک امت ہونے کے ناطے مجھ پر یہ فرض ہے کہ تمہیں نصیحت کروں۔ اے امتیوں، میں نصیحت کر رہا ہوں، ان اللہ ابتلانا وابتلاکم بذریۃ نبینا، اللہ نے ہمیں اور تمہیں آزمایا ہے، کیسے؟ تمہارے اور ہمارے نبی کی ذریت اور آل رسول کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ امت رسول کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ جسے خدا مرتبہ دے رہا ہے، آیا اس کے مرتبے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں سے حسد کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو، آل ابراہیم کون ہے؟ رسول، اور آل رسول ہی تو ہے، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم یعنی بہترین اقتدار عطا کیا۔ انہیں اقتدار دے کر آزما رہے ہیں۔ اقتدار کیسے دیا؟ آج تک کیا رسول اور آل رسول کی کوئی حکومت بن سکی؟ سوال ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ وہ تو 12ویں تشریف لائیں گے تو عالمی حکومت تشکیل دے کے، خدا کہہ رہا ہے آتینا، ہم نے دے دیا۔ کیسے مخلوق کو آزما رہا ہے؟ امام سے پوچھا گیا مولا یہ کون سا اقتدار؟ مولا نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے ہم آل محمد کو جو اقتدار دیا ہے وہ ظاہری اور دنیاوی تخت و تاج کا نام نہیں ہے، اللہ نے ہماری ولایت اور اطاعت کو تمام مخلوقات پر فرض اور واجب قرار دے کر ہمیں اقتدار عظیم عطا کیا ہے۔ دیا کہ وہ بادشاہ جو زمینوں پر حکومت کرتے ہیں ان کے مرتے ہی حکومت بھی تمام ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے محمد کو اختیار اور اقتدار عظیم دے رہا ہے، وہ عظیم سلطنت دے رہا ہے کہ چاہے ہم دنیا میں رہے چاہے نہ رہے، ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ بہت مختصر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزو، آل اور رسول اور آل رسول کو کیا دیا؟ اختیار اور اقتدار عظیم دیا۔ انہیں اختیار اور اقتدار دے کر ان کی ولایت و اطاعت کو ہم پر فرض کر کے اس امت کو ایک امتحان میں ڈالا، اور افسوس کے ساتھ اکثریت امت اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں یہ نہیں کہوں گا ناکام رہی، بہت فرق ہے عزیزوں، کامیاب نہ ہو سکی، کچھ ناکام رہے، کچھ درمیانی راہ میں رہ گئے۔ ان اللہ ابتلانا وابتلاکم، اللہ نے ہمیں اور تمہیں آزمائش میں ڈالا، کیسے؟ تمہارے نبی کی نسل اور آل رسول کے ذریعے سے، سب سے بڑی آزمائش۔ یہی وہ مطلب تھا کہ جس کی تکرار اور جس کا اظہار شہزادی ام کلثوم نے دربار کوفہ میں کیا تھا۔ میں پھر مسائل سے دور ہوں، تھوڑا سا وقت لوں گا۔
کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ ابتلاکم بنا، اے امت رسول، اللہ نے تمہیں امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا تھا ہم آل رسول کے ذریعے. جو ناکام ہوئے واصل جہنم ہوئے، جو کامیاب ہوئے. کامیاب ہونے والوں کی کیفیت کیا تھی؟ ایک روایت عرض کروں گا پھر زحمتیں تمام. اب جو روایت نقل کر رہا ہوں، راوی بیٹھا ہے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں ایک حلقہ بنا ہوا ہے جس میں ایک عالم، ایک بزرگ جلیل القدر فقیہ علم بانٹ رہے ہیں. یہ کون فقیہ ہے؟ یہ حضرت علی ابن جعفر صادق علیہ السلام ہے. امام صادق کے بڑے فرزند، امام کاظم کے بڑے بھائی. راوی کہتا ہے اچھا یہ علی ابن جعفر، ان کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ، فقیہ اہل بیت، محدث اہل بیت، انہوں نے علم اپنے بابا سے لیا تھا. یہ ہے علی ابن جعفر. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک روز مسجد نبوی میں امام صادق کا بیٹا درس دے رہا ہے. عمر کتنی ہے؟ 80 برس یا کچھ زیادہ. مسجد میں کون داخل ہوا؟ میرے اور آپ کے نوے امام، امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام. نوے امام کی عمر کیا ہے؟ جب امامت ملی تب بھی میرے نوے امام 8 سے 9 برس کے تھے. قریب اتنی ہی عمر ہے. میرے مولا مسجد میں داخل ہوا. اب ذرا رشتے پر غور کیجئے گا. ایک طرف نوے امام کون؟ چھٹے امام کے پر پوتے، 7ویں امام کے پوتے. سامنے مسجد میں کون ہے؟ 7ویں امام کے بڑے بھائی، یعنی بیٹے کے کمسن بچے کا رشتہ ہے. کیا ہوا؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جیسے ہی امام تقی جواد فرزند رضا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، علی ابن جعفر نے اپنے درس کو روکا، اپنی نشست کو چھوڑا اور ننگے پیر نوے امام کے استقبال کے لیے چلے. فقط اتنا نہیں، وَقَبَّلَ يَدَهُ، اس 80 برس کے بوڑھے نے 8 برس کے کمسن بچے کا ہاتھ چوما اور دوبارہ لوٹ کر اپنی نشست پر بیٹھے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ علی ابن جعفر کے گرد جو ان کا حلقہ تھا، جو طلاب تھے، جو شاگرد تھے، جو قریبی تھے، فَوَبَّخُوهُ، ان کی توبیخ، ان کی ڈانٹ ڈپٹ، انہیں برا بھلا کہنا یا سرزنش کرنا شروع کیا. اے علی ابن جعفر، آپ جعفر صادق کے بیٹے، یہ آپ کے پوتے سے بھی زیادہ کمسن، بیٹا تو دور کی بات، کمسن بچہ اور پوتے کا رشتہ، آپ اٹھ کر اس کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جب خدا نے انہیں چن لیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں خدا کے حکم پر اعتراض کرنے والا. اللہ اکبر. عجیب مرحلہ ہے. یہ ہے امتحان میں کامیاب ہو جانے والوں کا انداز. اور جو ناکام ہوئے ان کا کیا انداز رہا کہ کربلا برپا ہوئی. امتحان کی ایک اور قسم پڑھتا ہوا مصائب سے جڑ جاؤں گا نہیں ہوں، یہی گریز مصائب بھی بنے گا. یہی امتحان کی آخری قسم جو بیان کروں گا قرآن سے. طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلے ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اے میرے لشکر والوں، جب طالوت جالوت کے مقابلے میں جا رہے تھے، تفصیلی واقعہ ہے، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں. اے لشکریوں، خدا دیکھیے گا، خدا کبھی انسان کو کتنی چھوٹی سی چیز سے آزما کر دیکھتا ہے. اے میرے لشکر والوں، اللہ تمہیں نہر سے آزمائش میں ڈال رہا ہے. فمن شربہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی. جو نہر سے پانی پی لے، پانی پینا انسان کی بنیادی حاجت اور انسان کا بنیادی حق.
پانی کے جو کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتا. ان اللہ مبتلیکم، اے لشکریوں تمہیں بہت بڑی جنگ پر جانا ہے. جنگ سے پہلے خدا مخلصوں کی چھانٹی کرے گا، انہیں جدا کرے گا. خدا کیسے آزمائے گا؟ اس پانی سے آزمائے گا. جو اس پانی کو پی لے وہ ہم میں سے نہیں ہے. فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، جو اس پانی کو چکھے بھی نہ فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ ہم میں سے ہے. فرماتے الا من اغترف غرفة بيده، مگر ہاں تھوڑی سی معافی ہے. تمام انسان ہو، پانی ایک بنیادی ضرورت ہے، مگر یہ کہ اگر کسی نے ایک چلو کے برابر پی لیا تو اسے معافی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں لوگوں کے درجے ڈیسائیڈ ہوں گے. کون ہے جو بالکل اپنے آپ کو دور رکھے، کون ہے جو ایک چلو پی جائے، اور کون ہے جو پانی سے سیراب ہو اور خود کو امتحان میں ناکام بنائے. وقت نہیں ہے ورنہ اس آیت کے مصادیق پر، اور آج بھی ہم اس قسم کے کتنے ہی امتحانات سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں گزرتے ہیں. میں عرض کرتا، ایک امتحان نہر سے طالوت کے لشکر والوں کا لیا گیا، اور ایک امتحان نہر علی کے شجاع اور باوفا ابو الفضل العباس نے لیا. اللہ اکبر. امتحان ابو الفضل العباس باب الحوائج. آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ جب مولا اپنی سواری کے ساتھ نہر فرات کے کنارے پہنچے ہیں تو کیا کیا ہے؟ سواری سے نیچے تشریف لائے ہیں، ایک چلو بھرا ہے. میں نے لوگوں سے یہ بھی سنا، مگر میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عباس نے پانی کو چلو میں بھر لیا تب جا کر عباس کو سکینہ کی پیاس یاد آئی. عباس سکینہ کی پیاس بھولے ہی کب تھے؟ عباس یہ حسین اور حسین کے بچے پیاسے ہیں. پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ چلو میں پانی کو بھرا جا رہا ہے، پھر پانی کو ٹھکرا دیا جا رہا ہے. عباس ہمیں اپنا مرتبہ بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھو وہ طالوت کا لشکر تھا کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ نے بتایا، مگر یہ کہ کوئی ایک چلو پانی اٹھا کر خود کو سیراب کرے تو اس پر معافی ہے. میں عباس چلو اٹھا کر ٹھکرا کر بتا رہا ہوں کہ وہ طالوت کے صحابی جن حسین کا فدائی ہوں. اللہ اکبر. کیسا امتحان دیا ام البنین کے لال نے کہ قیامت تک باب الحوائج کہلائے. ارے ایک ہی تو حاجت عباس نے اللہ سے مانگی تھی، اے خدا اتنی مہلت دے دے کہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچا پاؤں. اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہر. خدا کوئی کم نہ دے. عباس کی حاجت پوری نہ ہوئی، مگر کیا ہوا؟ قیامت تک کے لوگوں کے لیے آسرا ہے عباس کا علم. اے عباس، ہم نے مصلحت کے پابند ہیں، ہم اپنی منشا کے تحت اس حاجت کو پورا نہیں کرتے. یہ امتحان اور آزمائش ہے، مگر اس کے عوض قیامت تک تجھے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ بنا رہے ہیں. اور عباس، اللہ غیرت اور وفا کا پہاڑ عباس. وہ عباس کے جس نے کربلا تک اپنی وفا کو دکھایا اور کربلا کے بعد اپنی غیرت کا اظہار کیا. کیسے کیا کہ راستے میں جب لعینوں نے شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا تو ہر سر نیزے پہ بلند رہا، مگر ایک سر ہے کہ جو بار بار زمین پہ گر جاتا ہے، جو بار بار زمین پہ گر جاتا ہے. میرا سلام و باب الحوائج کی عظمتوں کو، بار بار زمین میں گر جاتا ہے، بار بار لعین اٹھاتے ہیں نیزے پہ بلند کرتے ہیں، بار بار زمین پہ آتا ہے. لعین چوتھے امام کے پاس آئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ چوتھے امام نے سر کو جھکایا، یہ میرے چچا عباس کا سر ہے.
عباس کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ بہنوں کے کھلے سر کی جانب نگاہ. کیا کیا؟ پورے راستے ایک اونٹ یا ایک گھوڑے کی گردن سے سر کو باندھا گیا. اللہ اکبر. عزیزوں، مدینے میں ایک بوڑھی ماں کا مرثیہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتی تھی، جنت البقیع آتی تھی، 4 قبریں اپنی انگشت سے بناتی تھی اور ایک مرثیہ کہتی تھی، مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہنا. یہ وہ ماں تھی کہ جسے اپنے بچے کی شہادت کا یقین نہ آیا تھا. مرثیے میں ایک جملہ کہتی تھی، عباس کی قبر بناتی تھی. اللہ اکبر. کربلا کی زیارت کے لیے ترسنے والوں ذرا سوچو اس ام المنین کی کیفیت کیا ہوگی. 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، ام المنین قبر کی زیارت نہ کر سکی. 4 قبریں بناتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی. مرثیے کے جملے پر بات کو تمام کروں گا. کیا کہتی تھی؟ عباس کی قبر بناتی تھی، مخاطب کر کے کہتی تھی، بیٹا عباس، جب کوئی مجھے بتاتا تھا کہ حسین کربلا میں پیاسے رہے، مجھے یقین نہ آتا تھا. میں جواب میں کہتی تھی، کیسے ممکن ہے حسین پیاسا رہ جائے جبکہ عباس زندہ ہو. جب کوئی مجھے بتاتا تھا کہ اکبر و قاسم شہید ہو گئے، میں کہتی تھی میں کیسے مان لوں جب تک میرا عباس زندہ ہے. کوئی بتاتا تھا کہ قاسم شہید ہوئے، کوئی بتاتا تھا اصغر تک نہ رہے، میں کہتی تھی میں کیسے مانوں کہ جب تک عباس زندہ تھا کوئی حسین کی آل کو نقصان پہنچائے. ارے لوگ مجھے آ کر تعزیت دیتے تھے، اے ام المنین تیرا عباس شہید ہو گیا. مجھے یقین نہیں آتا تھا کون ہے جو عرب میں میرے عباس کا مقابلے پر آئے. مگر عباس، جب مجھے خبر ہوئی کہ علی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھن گئی، جب مجھے خبر ہوئی کہ سکینہ کو تماچے لگائے گئے، جب مجھے پتا چلا کہ خیموں کو آگ لگی، مجھے یقین آ گیا اگر میرا عباس زندہ ہوتا کوئی خیمہ تک نہ آتا، کوئی زینب اولیاء کی چادر. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ غربت و مظلومیت آقا حسین کا. بار الہ ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث کرا. بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، بار الہ اس غم کے صدقے، اس عزاداری کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بار الہ جو مومنین دل میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، باب الحوائج کے صدقے، فرش عزا کے صدقے ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما. بار الہ ہمیں ہر امتحان اور آزمائش میں کامیابی عطا فرما. بار الہ جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. بار الہ جس کسی نے ان مجالس کے انعقاد میں اس فرش عزا کو بچھانے میں، دامے درہمے قدمے سخنے جس انداز سے خدمت کی ہے، تمام کی زحمتوں خدمت کو، ہم سب کی اس فرش پر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
بار الہ بانیہ من المستمعین، تمام مؤمنین، تمام عزاداران سید الشہداء کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔